صاحب نے اپنے آپ کو ہی فیلڈ مارشل کا عہدہ دے دیا ہے. وفادار چائنا کے لیے جو وہاں پہ کھڑا رہے اور وہ وفادار غلام جو ہے چائنا کا، اس کا نام ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر. اس وقت آرمی چیف مطلب آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور یہ کون آرمی چیف ہے پتہ ہے؟ یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھا عمران خان کے اس میں. تو عمران خان نے اس کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا تھا کیونکہ یہ کیپیبل نہیں تھا، یہ سازشی تھا. لیکن ایک تو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو اعزاز دیا جاتا ہے نا، بڑی لمبی جنگ کہتے ہیں کہ ہوتی ہے. تو ایک تو خیر یہ بہت لمبی جنگ نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے کلیشز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. پھر حیران کن طور پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کا اجلاس بلایا اور پاکستان کے آرمی چیف کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اور بڑا فیصلہ کیا. فیلڈ مارشل، جی ہاں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری، ان کو اب فارم 47 کی حکومت نے فیلڈ مارشل بنا دیا. گاڑی کا کیا حال ہوا ہوا ہے، یہ دیکھیں تشدد زدہ چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے عمران خان کے وکلا ٹیم کے ممبر انتظار پنجوں تک. میں ایسی آپ کو بے شمار تصاویر دکھا سکتا. کوئی خدا کا خوف ہے آپ لوگوں کو کہ جی اللہ نے بنایا تو ہم تنقید نہیں کر سکتے؟ پھر تو یزید پہ بھی تنقید نہیں کر سکتے، پھر تو فرعون پہ بھی تنقید نہیں کر سکتے، پھر تو نمرود پہ بھی تنقید نہیں کر سکتے، قارون جس کو اللہ نے خزانے دیے تھے اس پہ بھی تنقید نہیں کر سکتے. کسی کو خزانہ اس کی ٹیسٹ پہ ملتا ہے، کسی کو ملتا ہے کہ یار تجھے دیا دنیا میں ہی سب کچھ. کیا عاصم منیر کے دل پہ مور لگ چکی ہے اور اللہ رب العزت نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ تجھے دنیا میں دیا سب کچھ دیا، آخرت میں تیرے لیے دردناک عذاب ہے؟ ہمیں کیا پتا، ہو سکتا ہے یہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو خدا را مذہبی ٹچ نہ دیں، ورنہ فیلڈ مارشل صاحب کے ظلم کے کارنامے اتنے ہیں کہ یہاں پہ یقین مانیں کہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں ان کے مظالم پہ، اور ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. اس کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی خبر بتا دوں پھر آگے چلتے ہیں. ناظرین یہ ڈان دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کی ایک جعلی وزیر اعلیٰ دعویٰ کرتی ہے جی، اور بہت سارے ایسے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بجلی کے بل ادا نہیں ہوتے اور وہاں پہ بہت زیادہ واجبات ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں بجلی کے. اب باقاعدہ رپورٹ جمع کروائی گئی ہے کمیٹی کو، سٹینڈنگ کمیٹی کو، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا نے 10 ارب دینے ہیں، واجب الادا ہیں بلوں کی مد میں، جبکہ پنجاب اور بلوچستان کے ذمے جو واجب الادا ہیں. دوستوں، دا نیشن ریئکس میں آپ کا سواگت ہے. پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کا پروموشن کر کے اسے فیلڈ مارشل بنا دیا گیا. چلیے اس کے پیچھے کی کہانی کو سمجھتے ہیں. ساری دنیا نے دیکھا کہ بھارت نے پاکستان کے اندر گھس کر 9 ٹھکانوں کو بے حد سٹیکتا سے نشانہ بنایا. کئی ایئر بیس تباہ کر دیے گئے اور لگ بھگ سبھی آتنکی ٹھکانوں کو ختم کر دیا گیا. بھارتی سینا کی رننیتی اور تکنیکی شمتا نے ایک بار پھر دنیا کو چونکا دیا. پاکستان کی اور سے کیے گئے جوابی حملوں کو ہمارے ڈیفنس سسٹم نے پوری طرح سے ناکام کر دیا. جوابی حملے ناکام ہوئے اور انتتہ پاکستان کو ہی سیز فائر کی گہار لگانا پڑی. لیکن آشچర్య کی بات تو یہ ہے کہ ہارنے کے باوجود پاکستان کی فوج اور وہاں کی میڈیا نے اسے بڑی جیت مان کر جنتا کو گمراہ کیا. ناکام فوج نے خود کو وجیتا گھوشت کر کے جشن منانا شروع کر دیا اور اسی بھرم پھیلانے کی مہم کے تحت جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا. یہ عہدہ شاید اس وقت ملنا چاہیے تھا، یا اگر دینا ہی تھا ضروری، کہ اگر یہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرتے. بلوچستان میں جو BLA کے اٹیک چل رہے ہیں بلوچستان میں مسلسل، جانتے ہیں سب کے بہت ہنگامہ ہے. اگر اسے کنٹرول کیا جاتا، اگر TTP کو کنٹرول کر لیا جاتا، جو کہ تقریباً روز ہی KPK جہاں کے آپ ہیں وہاں پر اٹیک کر رہا ہے، اگر TTP کنٹرول ہو جاتا، پاکستان میں جو باقی ٹیررزم اور کئی ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں جو چل رہی ہیں وہ کنٹرول ہوتی تو شاید کچھ سمجھ میں بھی آتا. لیکن ایک ایسی جنگ یا ایک ایسی